السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی دولت سے جو نوازا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں پیدا کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کا احسان ہم پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا چند روز کی ہے، پھر یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اگلی جو منزل ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اس دنیا کے اندر وہاں کی جو کرنسی ہوگی وہ یہاں جیسی کرنسی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں کی جو کرنسی ہے جو ہم اس دنیا میں عبادت کی شکل میں جو ادا کر رہے ہیں، اس پر جو ہمیں ثواب مل رہا ہے وہ ثواب آخرت کی کرنسی ہوگی۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں، پیسے والا بنوں، میرے پاس خوب پیسہ ہو۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ آخرت میں بھی ہمارے پاس خوب وہاں کی کرنسی ہو۔ آخرت ایک ایسی چیز ہے، وہاں کرنسی نہیں ملتی بلکہ دنیا سے لے کر جانی پڑتی۔ جو ہم نے عبادت کی شکل میں کیا ہے اور اس کا جو ہمیں ثواب ملا ہے، ایمان کی شکل میں، توحید کی شکل میں، رسالت کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، جتنے بھی عبادات ہیں شریعت کے اندر، اس کے بدلے میں جو ہمیں ثواب ملا ہے وہ کرنسی آخرت کی کرنسی ہوگی، اور وہاں پر اسی کرنسی کو تولا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرا بھی خیر کی ہوگی، ذرہ برابر بھی، وہ بھی شمار ہوگی۔ ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، یعنی گناہ کیا ہوگا، اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی کسی چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو وہاں کی کرنسی بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر ایمان کو صحیح رکھنا ضروری ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، قرآن کے مطابق اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہمارے اکاؤنٹ میں یہاں کی کرنسی جائے گی، ورنہ اکاؤنٹ تو ہوتا ہے اس میں کرنسی نہیں، خالی ہے، زیرو بیلنس۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا زیرو بیلنس ہوتا ہے، اب بیچارے اوپر جا کے کریں گے کیا ہو؟
کیا کریں گے؟ صرف ایمان باقی ہے، یعنی اکاؤنٹ تو کھول لیا لیکن اس میں پیسے جمع نہیں کیے، ایمان لے آئے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اچھے اعمال کرتا ہے، نہ کو تسبیح کرتا ہے، نہ ذکر اذکار، نہ تلاوت، کچھ نہیں کرتا، بس مسلمان ہے، اکاؤنٹ کھول لیا، زیرو بیلنس، ٹھیک ہے اکاؤنٹ تو چلے گا ہو لیکن زیرو بیلنس، کیا کریں گے؟ اب پتہ نہیں کب نمبر آئے گا اس تھوڑے سے جو ایمان قبول کیا ہے، جو ایمان اس کے پاس باقی ہے، سب سے آخر میں جا کے نمبر اس کا آئے گا جنت میں جانے کا۔ ہم سمجھتے ہیں ذرہ برابر بھی جس کا ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، کوئی شک نہیں، ضرور جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کب جائے گا ہم سوچ سکتے ہیں، سب سے لاسٹ میں نمبر آئے گا اس کا جس کا ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ اس لیے ایمان میں، اکاؤنٹ میں بیلنس رہنا ضروری ہے۔ آخرت کا جو اکاؤنٹ تو ماشاءاللہ سب نے کھول لیا ہے، یہ وہی روزانہ 5 وقت کی نمازیں، یہ پیسے جمع کر رہے ہیں آخرت کے اکاؤنٹ میں، روزانہ کی تلاوت ہم آخرت کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر رہے ہیں، کرنسی جمع کر رہے ہیں۔ یہ کرنسی ایسی ہے کہ اس کرنسی کو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہاں تو اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوا ہے، مینیجر بیٹھا ہوا ہے، کیشر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب اکاؤنٹ میں لکھتے جا رہے ہیں کہ آج اس نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنا ثواب ملا، آج اس نے اتنی تلاوت کی، اتنا ثواب ملا، وہ اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں وہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نمازیں تو ایسی ہیں جیسے آر ڈی جمع کرتے ہیں، ہر مہینہ جمع کرنا، نہیں تو وہ اسکیم ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کہے تو پڑھنا، اتنا ثواب تو ڈیلی آنا، ورنہ وہ اسکیم میں نہیں آئیں گے، پھر وہ اسکیم میں نہیں بیٹھیں گے اسکیم میں۔ اللہ کی طرف سے بھی اسکیمیں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی ویسا ہی نظام ہے شریعت کا، اٹھا کر کے فرض کر دی، نہیں۔ اب جو آر ڈی کرتا ہے کتنی اسے خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ایک دم سے ملیں گے پیسے مجھے، وہ کہیں سے قرض مانگ کے لانا ہو لیکن جمع ضرور کرے گا، اس لیے کہ وہ جو آفر ہے، وہ جو ایک یہ چیز ہے ملنے والی ہے ایک یکمشت، وہ پھر رک جائے گی، اسی لیے کہیں نہ کہیں سے ادھار لا کر کے ضرور جمع کرے۔ تو یہ نماز بھی اسی طرح کی روزانہ کی چیز ہے، یہ جمع کرنا کا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ چلو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں پڑھنے کا بھی تو موقع ہے، بعد میں پڑھو، پھر آپ کے وہی اکاؤنٹ میں اسی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اتنی بہترین چیزیں ہیں، اگر بندہ سوچے گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ باقی جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کتنی اس میں صحت کے راز ہیں، اللہ نے کتنی بیماریوں کو دور کیا ہے، اللہ نے اس میں کتنی روحانیت، نورانیت رکھی ہے، اللہ نے اس کے معاشی کتنے فائدے رکھے ہیں، اللہ نے معاشرتی کتنے فائدے رکھے ہیں، اللہ نے ایک جماعت سے نماز پڑھنے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی وجہ سے جو آپس میں میل ملاپ ہو رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کی جا رہی ہے، یہ جو زندگی کی گاڑی چل رہی ہے یہ اللہ کے نظام کی طرف سے چل رہی ہے۔ ایک اعلان ہو جائے مسجد میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، سب مسجد قبرستان پہنچ جاتے ہیں، پتہ چل گیا سب کو کہ وہ ہاں مسجد میں اعلان ہوا ہے۔ اگر وہ نماز کو نہ آئے اسے تب پتہ چلتا ہے جب وہ تدفین ہو چکی ہے، اس کی بعد مرتبہ ایسا ہوا۔ تو نماز کے بہت فائدے ہیں۔ کل ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، کسی سائنسدان نے، عیسائی
سائنسدان ہیں، اس نے لکھا ہے کہ جب تک بیت اللہ کا طواف اور 5 وقتہ نماز ہوتی رہے گی تب تک دنیا باقی رہے گی. لو جی، کون کہہ رہا ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے. اس نے اس کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، سائنٹیفکلی وجوہات بیان کی ہیں. جب تک بیت اللہ کا طواف ہوتا رہے گا، 5 وقتہ نماز ہوتی رہے گی، یہ دنیا قائم رہے گی. اب لو جی، نماز کا اور دنیا کے قائم رہنے کا کیا تعلق اگر آدمی سوچے؟ لیکن اللہ نے جسے دماغ دیا ہے وہی بتا رہا ہے تعلق اس کا. ہم سمجھ رہے ہیں 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. تو ہمارے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے ہمارا. آخرت کی کرنسی بنانے کا جو ذریعہ ہے، آخرت کی کرنسی کھولنے کا اکاؤنٹ جو ہمارا ایمان کی شکل میں ہے، وہ سب سے بڑی دولت ہے. اور اگر ہمارے پاس اکاؤنٹ ہی نہ ہو تو پیسے جمع کہاں کریں؟ نہیں کر سکتے. بینک کو الگ واپس بھیجے گا. کوئی پاگل ہے کیا؟ تو اکاؤنٹ کھولا نہیں، پیسے جمع کرنے آ گیا. اسی لیے غیر مسلم کتنا بھی نماز پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، ہو سکتا ہے اسے جسمانی فائدہ ہو جائے، لیکن ایمانی اعتبار سے اسے فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں کچھ مل جائے اسے، نماز کی برکات وغیرہ، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اس نے اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں ہے تو وہ ثواب جمع کہاں ہو؟ اس لیے ایمان سب سے اول چیز ہے. ایمان کے بغیر کچھ نہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک مختلف قوموں کا ملک ہے، مختلف مذاہب کا ملک ہے، مختلف کلچر اور تہذیب کا ملک ہے، مختلف زبانوں کا ملک ہے. ہمارے ملک میں 3000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. ہر 48 میل پر ایک زبان چینج ہو جاتی ہے. ہمارے گوکاک کی لینگویج لو، بیلگام کی لینگویج لو، فرق ملے گا. ذرا ہبلی کو چلے جاؤ پھر آپ کو فرق ملے گا. ذرا اور آگے چلے جاؤ وہاں فرق ملے گا. اب بنگلور چلے جاؤ بالکل ہی الگ ملے گا. یہ مختلف زبانوں کا، مختلف کلچر کا، مختلف تہذیبوں کا، مختلف مذاہب کا، مختلف قوموں کا یہ ملک ہے. اور اس کی سب سے بڑی پہچان بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اس میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں. دنیا کے اندر فخر کے طور پر ہمارے ملک کو پیش کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب ہے. کثرت میں وحدت، یعنی بہت قوموں کے لوگ جہاں رہتے ہیں، لیکن جب سب قوموں کو مل جاتے ہیں تو پھر ایک ہو جاتے ہیں. جیسے گلستان ہوتا ہے، باغیچہ ہوتا ہے. باغیچہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس باغیچے میں گلاب کا بھی پھول ہے، گیندے کا بھی پھول ہے، اور نہ معلوم کتنے پھول ہوتے ہیں ایک باغیچے کے اندر. کوئی لال پھول ہے، کوئی سفید پھول ہے، کوئی نارنگی پھول ہے، کوئی پیلا پھول ہے، کوئی کالا پھول ہے. ہر طرح کے پھول وہاں موجود ہیں، لیکن ہیں سب ایک باغیچے کے اندر. اسی لیے ہندوستان کو گلستان کہا جاتا ہے. یہ باغیچہ ہے، اور باغیچہ وہی اچھا لگتا ہے جس میں مختلف قسم کے پھول ہوں. اگر ایک ہی رنگ کے پھول ہو جائیں پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہے. تو ہمارے ملک والے چاہ رہے ہیں اس باغیچوں کو ایک رنگ کا بنا دیں. UCC لا کر کے، یکساں سویل کوڈ لا کر کے موجودہ سرکار چاہ رہی ہے کہ ایک ہی پھول ہو جائے، ایک ہی رنگ ہو جائے. تو یہ یہاں کی مٹی کے مخالف ہے، یعنی یہاں کی مٹی قبول نہیں کرتی. ہندوستان کے اندر بہت لوگوں نے بادشاہت کی، بہت لوگوں نے یہاں پر حکومتیں کی ہیں، لیکن جو بھی بادشاہ یہاں آیا ہے
وہ اپنے مذہب پر رہا ہوگا، لیکن جو قوم رہتی ہے ان کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ آزادی دے کر کے ان پر حکومتیں کی۔ مغل سلطنت لو، تیمور سلطنت لو، اور جتنی بھی سلطنتیں ہوئی ہیں یہاں پر انگریزوں سے پہلے، سب نے حکومتیں کی ہیں۔ اکبر نے بھی حکومت کی، بابر نے بھی حکومت کی، اورنگزیب نے بھی حکومت کی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تو اتنے مضبوط ایمان والے تھے، اتنے مضبوط ایمان والے تھے کہ 50 سال انہوں نے اس دیش پر، ہندوستان پر حکومت کی ہے، لیکن اتنا مضبوط انسان کہ 44 سال کی عمر میں اس نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا، نمازوں کا پابند، تہجد کا پابند، تقوی اور طہارت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، علماء کی قدر کرنے والا، 500 علماء کو جمع کر کے فتاوی عالمگیری جیسی اتنی مضبوط کتاب لکھوائی کہ آج بھی وہ کتاب دارالافتاء یعنی مفتیان کرام اس کتاب کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتے۔ یہ فتاوی عالمگیری حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انہوں نے مرتب کرائی ہے، اسی لیے ان کے نام سے وہ کتاب، حالانکہ بڑے بڑے 500 علماء نے مل کر کے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، لیکن ان کی حکومت میں ہونے کی وجہ سے اس کا نام بھی فتاوی عالمگیری دیا گیا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے ہونے کے باوجود بھی تمام مذہب والوں کو لے کر کے، تمام کلچر کو ساتھ لے کر کے، تمام زبان والوں کو ساتھ لے کر کے انہوں نے 50 سال حکومت کی ہے۔ کوئی معمولی نہیں، 50 سال، 5 سال چلانی مشکل ہو جاتی ہے، انہوں نے 50 سال حکومت چلائی ہے۔ ادھر اکبر آخر میں تو اس نے ایمان بھی کھو دیا، سورج کی پوجا کرنے لگا، سورج کی ڈنڈوت کرنے لگا۔ اس نے بھی 50 سال حکومت چلائی۔ یہ دیکھو عجیب بات ہے، یہ 2 بادشاہ اتنے ہیں جنہوں نے 100 سال حکومت چلائی ہے، صرف 2 بادشاہوں، لیکن ایک کا مزاج ایمان والا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہدایت دے دی، پھر ایمان کے ساتھ رخصت ہوا دنیا سے، وہ بات الگ ہے، لیکن زندگی میں اس نے ایسے کارنامے کیے ہیں۔ دونوں مسلمان بادشاہ تھے، پوری قوم کو لے کر کے چلے ہیں۔ یہ ہندوستان پہلے سے ہی مختلف مذاہب کا ملک رہا ہے، اور اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہر مذہب آزادی کے ساتھ اپنی تمام چیزوں کو ادا کرتا رہے۔ لیکن بعض کچھ اس قسم کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ بس سب کا قانون ایک ہو جائے، سب کا، پورے ملک کا قانون ایک ہو جائے۔ ملک کا مطلب مسلمانوں کا بھی ایک ہو جائے، ہندوؤں کا بھی ایک ہو جائے، سکھوں کا بھی ایک ہو جائے، عیسائیوں کا بھی ایک ہو جائے، آدی واسی کو بھی ایک ہو جائے، دلتوں کا بھی ایک ہو جائے، لنگایتوں کا بھی ایک ہو جائے، جتنے ماننے الگ الگ مذہب ہیں سب کے لیے قانون ایک ہو جائے۔ حالانکہ سب کے پرسنل لا الگ الگ ہے، سکھوں کا پرسنل لا الگ ہے، ہندوؤں کا پرسنل لا الگ ہے، مسلمانوں کا پرسنل لا الگ ہے، اور دوسرے لوگوں کا پرسنل لا الگ ہے، آدی واسیوں کا الگ ہے، دلتوں کا الگ ہے۔ سب کے الگ الگ اپنی اپنی جو نجی زندگی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنے بیاہ شادی اپنے اپنے مطابق کر رہے ہیں سب۔ جیسے ہم ایک وکیل، 2 گواہ لاتے ہیں، مسجد میں قاضی کو لا کر کے، جماعت کو لے کر کے نکاح پڑھا لیتے ہیں، بات ختم، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک قانون ہوگا تو کیسے ہوگا؟ سب پر چوٹ پڑے گی، مسلمانوں سے زیادہ غیروں کے مسئلے آئیں گے، سکھوں پر مسائل کھڑے ہوں گے، آدی واسیوں پر مسائل کھڑے ہوں گے، دلتوں کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، مسلمانوں سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہوگی۔ ہندوستان میں ہی ایک صوبہ ہے،
وہاں کچھ لوگ ایسے، وہاں ایک قوم ایسی ہے کہ وہ بچہ ہونے کے بعد شادی کرتے ہیں۔ کیا ہونے کے بعد؟ بھائی بچہ کب ہوتا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے تب بچہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاں کیا ہے، بچہ پہلے ہوگا اس کے بعد شادی ہوگی۔ لو جی اب وہ کیا کریں گے بیچارے؟ ہے ایسی قوم ہندوستان میں ہے، دوسرے صوبے موجود ہے، ان کا قانون یہ ہے، اس سے وہ برا نہیں سمجھتے، انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ عورت بچے دے سکتی ہے، اس مرد میں بچے پیدا کرنے کی طاقت ہے، اب اس کے بعد شادی کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسی لیے انہوں نے اس کا حل تلاش کر لیا کہ پہلے ہی یہ کر لو بچہ، بعد میں شادی کر لو۔ بہرحال وہ ان کا یہ مسئلہ ہے، ان کا رواج ہے۔ وہ ہمارے ہندوستان میں ہی ایسے بھی صوبے ہیں، ایسے بھی قومیں ہیں جہاں بہن اور بھائی کی شادی ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اچھا یہ ہمارے لیے گناہ کی بات ہے، عیب کی بات ہے، لیکن ان کے یہاں فخر کی بات ہے، عیب کی بات ہے ہی نہیں، بہن بھائی کی شادی ہو رہی۔ یہ ہندوستان کے اندر ہے۔ ہمارے ساؤتھ کے اندر کیا ہے، قریبی رشتہ داروں سے شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ شمال میں جائیں گے وہاں قریبی رشتہ داروں سے شادیاں وہ کرتے ہی نہیں، عیب سمجھتے ہیں اسے، بلکہ جس بستی کا وہ لڑکا ہے اسی بستی میں کرنا بھی، یعنی اسی بستی کی لڑکی سے شادی کرنا بھی عیب سمجھتے ہیں، رشتہ دار تو دور کی بات رہی۔ یہ ہمارے ہندوستان کا کلچر ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اب ان سب کے لیے ایک قانون بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ کسی نہ کسی کا تو ٹوٹے گا ہی، یا ان سب کو چھوڑ کر کے ایک نیا قانون لانا پڑے گا۔ تو نیا قانون جو ہوگا وہ کیسا ہوگا، کس کے مذہب کے مطابق ہوگا؟ یہ سب مسائل ہیں۔ جب یہ مسائل کھڑے ہوں گے حالات بنیں گے، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ ہر مذہب والے کے لیے مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں نکاح کا طریقہ ہے، بہن سے شادی نہیں کر سکتے، شادی سے پہلے بچہ نہیں کر سکتے، اور بھی چیزیں ہیں ہمارے اسلام کے اندر۔ محرم سے نکاح نہیں کر سکتے، محرم جو ہوتے ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے، نامحرم سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں 4 شادیوں کی اجازت ہے، دوسرے مذہب میں 1 کی ہے۔ اور ہمارے یہاں نکاح کا مطلب جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے آپ لوگ کہ بھئی گانٹ لگا دی اب ختم، اب ٹوٹے گا نہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ گانٹ اگر لگا دی، اگر کوئی شوہر پیٹنے والا مل گیا، کوئی شرابی شوہر مل گیا، کوئی ظالم شوہر مل گیا، اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ جنم جنم کا ساتھ آپ نے کر دیا تو اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ چلو اچھا مل گیا، بہت اچھی بات ہے، جنم جنم کا ساتھ چلے گا، لیکن کوئی ظالم شوہر مل گیا، اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے؟ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اس کے لیے حل موجود ہے۔ جیسے اگر کوئی ظالمہ بیوی ملی ہے، وہ ظلم کرتی ہے، شوہر کی باتیں سنتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، اب شوہر کے لیے آپشن ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے بیوی پر، بیوی کو بھی آپشن ہے، بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ قاضی پر جا کر کے خلا نامہ لکھوائے، میں اس سے خلا چاہتی ہوں، یعنی میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف طلاق کا حق مرد کو ہے، ہاں مرد کو جو حق دیا گیا اس کا نام طلاق ہے، عورت کو جو حق دیا ہے اس کا نام خلا ہے، یہی تو فرق ہے۔ یہ نہیں کہ عورت پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کیا نہیں، عورت کو بھی اسلام میں اجازت دی ہے، اگر تیرا شوہر ظلم کر رہا ہے جا قاضی کے پاس خلا لے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے الگ کر دو۔ قاضی سب چیزیں سنے گا، دونوں طرف کی باتیں سنے گا، کیا واقعی ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ چلو خلا لے لو۔ یہ شریعت کے قانون ہیں، یہ فطرت کے مطابق ہیں۔ اسی طرح اگر ایک عورت ہے اس سے بچے نہیں ہو رہے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ بچے ہی نہیں ہو رہے ہیں تو اب کیا کریں؟ شوہر بھی صحیح ہے،
بیوی کے اندر کوئی گڑبڑی ہے، خرابی ہے، شوہر کیا کرے گا؟ یا تو طلاق دی جائے. طلاق دینا ٹھیک نہیں، اسلام میں اچھا کام نہیں ہے طلاق دینا. جتنے بھی جائز کام ہیں زندگی میں، ان میں سب سے زیادہ برا کام طلاق دینا ہے. دیکھیے جتنے جائز کام ہیں، یعنی طلاق دینا جائز ہے، لیکن جتنے برے کام ہیں ان سب میں برا کام طلاق دینا ہے. طلاق کو اتنا سختی کے ساتھ منع کیا گیا، وہ آخری درجہ ہے، بالکل آخری درجہ ہے. تو اب کیا کریں؟ اسلام میں اس کے لیے ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کس بیوی سے بچے نہیں ہوتے ہیں تو آپ دوسری شادی کر لیجیے، یہ آپشن. دوسرے مذہب میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جنم جنم کا ساتھ ہے اور دوسری شادی کر نہیں سکتے. ہمارے یہاں 4 شادیوں کی اجازت قرآن کی طرف سے، شریعت کی طرف سے. اچھا، زیادہ شادیاں کرنا صرف اسلام میں نہیں ہے. رام جی کی جو باپ تھے دشرتھ، ان کی 3 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ رام کے جو باپ تھے دشرتھ، ان کے 3 بیویاں تھیں. یہ اسلام میں نہیں ہے، صرف جو آسمانی مذاہب ہیں ان سب مذاہب میں تعدد ازواج یعنی زیادہ شادیوں کی اجازت رہی ہے. ایک اور نام ہے، ان کے تو 16,000 بیویاں تھیں، وہ میرا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ایک نہیں، 2 نہیں، کتنی تھی بیویاں؟ 16,000. 1,000 نہیں، 2,000 نہیں، یہ ان کے دیوتاؤں کی بیویاں ہیں اتنی. تو یہ کوئی اسلام میں نہیں. اسلام میں تو صرف 4 کی اجازت ہے، صرف 4 کی اجازت ہے. اور ویسے بھی عورت جو ہے وہ 40 سال میں بوڑھی ہو جاتی ہے. اگر ایک مرد کی عمر 80 سال ہے اور اس کی عورت 40 سال میں بوڑھی ہو رہی ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا ایک شادی میں؟ اس کی بھوک 2 شادیوں کی ہے، 3 شادیوں کی ہے، کیا کرے گا وہ؟ اور ایک عورت 40 سال 50 سال میں بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ اس قابل نہیں رہتی. اسلام نے اس کے لیے آپشن رکھا ہے، تم دوسری شادی کر سکتے ہو. اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے. عورت کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، لیکن مرد کی کوئی عمر نہیں ہوتی. مرد تو بڑھاپے میں جوان رہتا ہے. یہ شریعت ہے، یہ فطرت ہے. اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ UCC کا مسئلہ چل رہا ہے، زیادہ تر مسلمانوں کے مسلم پرسنہ پر ہی وار ہو رہا ہے. مسلمانوں کی 4 بیویوں سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو ایک نے جواب دیا بھئی اس کا اچھا سا حل یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو 4 بیویوں کے رکھنے کی اجازت ہے تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ بھی اپنے مردوں کو 4 بیویوں کی اجازت دے دو، بات ہی ختم ہو جائے گی. وہ بھی 4 کریں، آپ بھی 4 کریں. آپ مسلمانوں کی کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی اپنے مذہب والوں کو کہتے ہیں کہ بھئی سب 4 بیویاں کرو، سب برابر ہو جائیں گے. ختم کر کے کیوں برابر کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ایک رکھ کر کے جیسا برابر کرنا چاہتے ہیں تو 4 آپ بھی کرنے کی اجازت دی دو سب کو، اپنے مردوں کو، کہ وہ بھی 4 بیویوں کی شادی کریں، سب برابر ہو جائیں گے، ایک ساتھ سول کوڈ ہو جائے گا. اسے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ نیت وہ دوسری ہے. نیت ہے اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کو یہاں ختم کرنا ہے، یہ نیت ہے. آپ ہندوستان میں دیکھیں گے صرف مسلمان ایک قوم ایسی ہے جو اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا مذہب، اپنا ظاہر سب چیزیں الگ رکھتی ہے. باقی سب قومیں مکس ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. لیکن صرف مسلمان ہے جو الگ نظر آتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں یہ الگ نظر نہیں آنے چاہیے، یہ وہ نیت ہے. ورنہ ہم سے زیادہ تو شادیاں وہ کرتے ہیں. اصل کیا ہے؟ اس کلچر کو، اس تہذیب کو، اسلام جیسی چیز کو یہاں سے مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ تھوڑا بہت بچا ہے مسلم پرسنل لا کے ذریعے سے، وہ اب قانون لا کر کے اس کو ختم کرنے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن ہمیں ہر حال میں دیکھو، اگر قانون بن بھی جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی نجی زندگی میں، اپنی پرائیویٹ زندگی میں
اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ جب انگریز یہاں ہندوستان میں آیا تو فوجداری کے جو اسلامی قانون تھے 1826 سے 57 کے بعد اس نے ختم کر دیے تھے انگریز نے۔ جو مغل بادشاہوں کی طرف سے جو فوجداری کے جو قانون تھے اس سب انگریز نے اس وقت ختم کر دیے تھے۔ صرف سول جو کوڈ ہوتے ہیں، یعنی معاشرتی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کو اسلامی چیزوں کو باقی رکھا تھا اس نے۔ وہی چیز کو آخر میں آ کر کے مسلم پرسنل لا کے ذریعے سے بچایا گیا، ورنہ وہ بھی سن 47 کے وقت میں آواز اٹھی تھی کہ مسلم پرسنل لا بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی کے لیے قانون الگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آواز اسی وقت سے اٹھ رہی ہے، لیکن پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ اگر ہم اس کو نافذ کریں گے کتنے بڑے نقصانات ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنی چیزوں کو، شریعت کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ یہ قانون ابھی ہزاروں قانون ہیں، ہمیں ہزاروں قانون کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ اسلام بس ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کرتے جانا اسلامی زندگی پر، تو قانون کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس لیے اس میں گھبرانے والی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے جو بڑے کر رہے ہیں، ہمارے جو بڑے قدم اٹھا رہے ہیں، جو قانونی اعتبار سے جو ہو سکتا ہے، ہمارے بڑے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کو خطوط بھی بھیجے جا چکے ہیں۔ جو ان سے کام ہو سکتا ہے وہ پورے طور سے کر رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ کام مکمل طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ تو اسی طرح سے ہمارے مسلم قوم کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے، آج 14 تاریخ ہے، آج آخری تاریخ ہے سپریم کورٹ میں اپنی رائے دینے کی، اس لیے باہر بار کوڈ لگا ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنے موبائل سے اس بار کوڈ کو اسکین کر کے اپنا ای میل کو جو ہوتا ہے وہ اس کو سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی رائے سپریم کورٹ پہنچ جائے گی کہ ہمیں یو سی سی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یو سی سی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم نامنظور کرتے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کی رائے سپریم کورٹ تک پہنچ جائے گی۔ جتنی زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں تو سپریم کورٹ غور کر سکتا ہے۔ اتنے لوگ چاہنے والے نہیں ہیں کہ بھائی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی یو سی سی لاگو ہو جائے۔ دیکھو، ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ہم کوشش کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے کہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ اختیارات ہیں، ہمارے اختیار میں صرف رائے دینا ہے، ورنہ پاس تو وہی ہوگا، اور وہ اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے جمیعت علماء ہند کی طرف سے خاص طور سے یہ جمعہ ہے، یعنی آج کا جو دن ہے وہ دعا کا دن متعین کیا گیا ہے کہ آج یوم دعا، یعنی یو سی سی کے مخالفت میں کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ایک ایسا قانون نافذ ہو رہا ہے جس میں اسلامی چیزوں پر زد پڑے گی، اسلامی چیزوں کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعا کو قبول کریں کہ وہ چیز یو سی سی جیسی بھیانک چیز ہم پر نافذ نہ ہو۔ تو آج یوم دعا کے طور پر ہر مسجد میں اس قانون کے خلاف اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، کوئی مورچہ نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو دیش کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں، پوری قوم کے حق میں جو بہتر ہو سکتا ہے اس چیز کا نفاذ فرما، ہمیں یہ دعا کرنا ہے۔ اس لیے ہر بندہ سب سے پہلے وہ بار کوڈ کا اسکین کر کے اس کو سینڈ کرے۔ دوسرے کیا ہے، ابھی جمعے کے بعد میں یعنی نماز کے فوراً بعد جو دعا ہوتی ہے اسی میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ جو قانون آ رہا ہے ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ سب کریں گے بھائی، اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب کرے۔